سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہونے والی تھی تو آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے غوث پاک کی ولادت کی رات، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی رمضان کی پہلی رات ہی تھی، جب آپ کے والد محترم نے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اور اس میں صحابہ کرام کی بھی زیارت ہوئی، اولیاء کرام بھی جلوہ فرما تھے، اور ان الفاظ مبارکہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ جو غوث پاک کے والد ہیں ان کو کیا بشارت دی کہ اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے اور وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی ہی شان ہوگی جیسی انبیاء مرسلین میں میری شان ہے۔ سبحان اللہ، ابھی ولادت ہوئی نہیں ہے اور بشارتوں کا سلسلہ ہے، خوشخبریوں کا سلسلہ ہے، نبی پاک کی طرف سے یہ بشارت دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان مبارک کو جمعہ کا دن تھا، 470 سنہ ہجری بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے، اور یہ بھی یاد رہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ اس عمر میں عام طور پر عورتیں جو ہیں وہ اولاد سے نا امید ہو جاتی ہیں، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ اس عمر میں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، اور سبحان اللہ، جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس رات جیلان شریف کی جن عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا ہی عطا فرمایا، اور ہر نو مولود لڑکا جو ہے وہ اللہ عز و جل کا ولی بنا۔ سبحان اللہ، ان کی آمد کی برکت تھی کہ گویا ولایت بانٹی گئی، اولیاء کرام کا درجہ عطا کر دیا گیا سارے بچوں کو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ کی خاص کرامت، ابھی تو پیدا ہوئے ہیں، پہلی رمضان ہے، رات پیدا ہوئے ہیں، صبح پہلا روزہ ہے، آپ دن میں اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، غروب آفتاب ہوا تو آپ نے دودھ پیا۔ اور آپ سمجھتے ہیں ناظرین کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پہلی کوشش ہوتی ہے کہ ماں کا دودھ پلایا جائے، پیدائش ہوتے ہی صبح صادق کے بعد سے آپ نے دودھ نہیں پیا، غروب آفتاب ہوا تو دودھ پینا شروع کر دیا، دوسرا دن آیا تو پھر ایسا ہی ہوا۔ اب سمجھ آنے لگا گھر والوں کو کہ کچھ اسپیشل ہے، کچھ انوکھا ہے، اور پھر ریئلائز ہوا، پھر احساس ہوا کہ اس بچے نے تو روزے رکھنا شروع کر دیے ہیں۔ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، کنٹینیو پورا رمضان گزر گیا، غوث پاک صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہ پیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب پورے شہر میں مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے یہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو دن میں روزوں کے عالم میں دودھ نہیں پیتا۔ اب کیا ہوا، اب اگلا سال آیا تو چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا، لوگ میرے پاس دریافت کرنے آئے کہ اب کیا آپ کے بچے نے دودھ پیا ہے آج پہلے دن؟ تو آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلے رمضان میں اور یہ بات کنفرم ہو گئی کہ غوث پاک نے پہلے دن سے پھر بھی دودھ پینا چھوڑ دیا۔ اے مدری چینل کے ناظرین، یہاں سیکھنے کو کیا ملا؟ کرامت تو بڑی کمال کی ہے، کئی بار سنی ہے، سنتے ہیں جب بھی ایمان تازہ ہوتا ہے، مگر آج اس کرامت کو بیان کرنے کا اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے، ہم پر روزے فرض ہیں، اور یہ اسلام کے 5 پلرز میں سے، اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے، بچپن سے سنتے آئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید کا اقرار یعنی کلمہ طیبہ پڑھنا، یہ 5 بیسکس آف اسلام ہیں۔ کیا مسلمان روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ غوث پاک کے چاہنے والے مجھے سن رہے ہوں گے، قادری ہوں گے آپ، پیران پیر کے چاہنے والے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں 11ویں منائی جاتی ہو، کیا غوث پاک کا چاہنے والا روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، رمضان کا روزہ کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ہمیں اجازتیں ہیں سفر کے عالم میں، بیماری کے عالم میں، لیکن کیا وہ وجہ جو آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں اس کی اجازت ہے؟ چھوٹی سی وجہ پر خواہ مخواہ روزہ چھوڑ دینا، اس کا سخت عذاب ہے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔